رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس محبت کے ذکر میں 3 ذکر ہیں۔ جو ان 3 ذکروں کو جانتا ہے یہ ہے وہ جو ان کو ماننے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جاننا ماننا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ 3 ذکر جو ہیں، ایک محبت کا ذکر ہے جو اللہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے، اور یہی وہ ذکر ہے جو مخلوق اپنے اللہ پروردگار کے ساتھ کرتی ہے۔ دوسرا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کا ذکر ہے۔ تیسرا ذکر مخلوق کے عمل کا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل عبادت کا ہے۔ یہ 3 ذکر جاننے والا اللہ کا مومن کامل بندہ ہے۔ جو نہیں جانتا وہ ماننے کے قابل کبھی نہیں ہو سکتا۔ جاننا پہلے ہے، ماننا بعد میں ہے۔ سب سے پہلے محبت کا جاننا یہ ہے کہ جس طرح ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک محبت ہوتی ہے، ایک منافقت ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ اس محبت کرنے میں پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ میں منافقت کر رہا ہوں یا محبت کر رہا ہوں۔ جب محبت کے لیے کی جاتی ہے تو محبت ہوتی ہے، اور جب محبت میں کوئی اور چیز ہوتی ہے تو وہ منافقت ہوتی ہے۔ بے شک اچھی منافقت کرے، بے شک بری منافقت کرے، منافقت تو رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو بے عیب ہے۔ میری اور آپ کی ذات ہے جو عیب والی ہے۔ محبت میں منافقت کا پتہ ہوتا ہے، ذات میں عیب اور بے عیبی کا پتہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز عبادت ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ اور ایک عبادت کرنے والے کا عمل ہے۔ جب عبادت کرنے والے کا عمل ہوتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہوتی۔ اب عبادت میں فرق ہے۔ اور جب عمل کرنے والے کا عمل نہیں، فعل ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا اللہ کا سننا ہو جاتا ہے،
جب اس کا عمل نہیں رہ جاتا، منافقت نہیں رہ جاتی، یہ ساری چیزیں جس طرح اللہ پروردگار نے ہمیں دی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ محبت ہو گئی، عبادت ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہو گیا، اب یہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزوں کا ذکر ہے، جس میں عبادت ہے، جس میں محبت ہے، اور جس میں اللہ پروردگار کا مشاہدہ ہے۔ جب مشاہدہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں میرا فعل ہوتا ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے، اور میرے فعل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ مشاہدے میں اور فعل میں یعنی عبادت میں فرق ہے۔ یہ سارے فرق جاننے والا ہے جسے اللہ پروردگار یہ فرق بتاتا ہے، اور فرق کرنے والا پھر اپنے اللہ پروردگار کو مانتا اور جانتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس سے تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ جب تک یہ نہ پتہ ہو جائے خالق کون ہے مخلوق کون ہے، اس وقت تک تو کفر اور شرک جاتا ہی نہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ یہ تو پہلے اندر رہتا ہے نا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ایک اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اور اللہ نے کیا کہا کہ یہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ پہلے جب وہ عبادت کیا کرتا تھا، عبادت کر کے فرشتوں کا سردار ہو گیا تھا، اس وقت وہ موحد نہیں ہو گیا تھا، توحید کو ماننے والا نہیں ہو گیا تھا۔ یہ کفر شرک جب تک علم کی عطا نہ ہو جائے، اللہ کا مشاہدہ، اللہ کی صفات کو بندہ دیکھنے والے نہ ہو جائے، اس کا دیکھنا، سننا، بولنا علمی نہ ہو جائے، عبادت نہ ہو جائے، اس وقت کفر اور شرک کدھر جاتا ہے؟ پھر جب یہ سارا ہو جاتا ہے، اسے پھر پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے اور مخلوق کیا ہے۔ پہلے تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا۔ کوئی ہے جو بتائے گا اللہ کیا ہے، مخلوق کیا ہے؟ صرف اتنا بتائے گا جو بتانے میں میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اللہ ہی ہے، مخلوق مخلوق۔ یہ بھی تو بتانا ہے نا، اس نے یہ بتایا اللہ اللہ ہی ہے، مخلوق مخلوق ہی۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ہر بات پر پتہ ہو جاتا ہے کہ اب میں اللہ سے رابطے میں ہوں، اور اب میں مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ یہ مخلوق ہے اور یہ خالق ہے۔ پتے پتے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو نظر آتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے۔ تین باتیں یاد رکھنی آپ نے، نمبر 1 محبت، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ۔ جب تک کسی کو یہ تین چیزوں کا ذکر حاصل نہیں ہو جاتا، وہ مخلوق میں اور خالق میں فرق ہی نہیں جانتا۔ اور جس نے مخلوق اور خالق میں فرق نہیں جانا، بتائیے وہ کیا کرتا ہے؟ کفر شرک نہیں کرتا؟ یہی تو وہ کامیابی ہے۔ فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس نے کفر شرک نہیں کیا ہوتا، یہ جنتی ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ عبادت بھی اس لیے، یہ محبت بھی اس لیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی اس لیے، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ کفر شرک نہ رہ جائے۔ اور جدھر کفر شرک کسی میں ذرا بھی رتی برابر بھی رہ جاتا ہے، جنتی کیا، وہ تو پلیت نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس،
وہ تو پلیت نجس ہوتا ہے. یہی تو پلیتی ہے جو دین اسلام ختم کر دیتا ہے اور اللہ خود اللہ ہو جاتا ہے اور مخلوق کو اپنی مخلوق بنا لیتا ہے. پہلی بات فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر وہ یہ ہے کہ مخلوق سنتی ہے، کان ہوتے ہیں، بولتی ہے، زبان ہوتی ہے، پکڑتی ہے تو ہاتھ ہوتا ہے، چلتی ہے تو پاؤں ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتا ہے تو زبان نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کان نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلتا ہے تو پاؤں نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فعل کرتا ہے تو وجود عمل نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے فرق. مخلوق کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ علم ہے. میں آنکھ سے دیکھتا ہوں، میں علم نہیں ہوں، میں عیب ہوں. میں کان سے سنتا ہوں، میں علم نہیں ہوں، میں عیب ہوں. میں زبان سے بولتا ہوں، میں علم نہیں ہوں، میں عیب ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور جب اللہ کا بندہ مجھے تعلیم اور تزکیہ میں علم کی عطا کرتا ہے تو یہ پاکی کا علم جو ہوتا ہے یہ اللہ کی عبادت کا علم ہوتا ہے. اب مجھے علم عطا ہوا ہے، اب میرا دیکھنا عبادت ہے، اب میرا سننا عبادت ہے، اب میرا بولنا عبادت ہے، اب میرا چلنا عبادت ہے. جب مجھے عبادت عطا ہوتی ہے تو یہ عبادت کا علم ہوتا ہے. اب میرا عیب ختم ہوتا ہے. اور جس کے وجود میں کفر اور شرک ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظلمات ہوتے ہیں، اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اس میں کفر ہوتا ہے، اس میں شرک ہوتا ہے اور وہ عیب میں ہوتا ہے. اور جو بھی عیب میں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا نہیں ہوتا، سننا نہیں ہوتا، بولنا نہیں ہوتا، چلنا اور پکڑنا نہیں ہوتا. ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے. اور جو اللہ کا ولی، اللہ کا نبی رسول ہوتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہ اس میں خواہش ہوتی ہے، نہ اس میں زبان کا بولنا ہوتا ہے. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی اس میں ہوتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کی وحی ہوتی ہے. یہ فرق ہے. ہم نے نہیں یہ فرق جانا. ہم بول کر نیک ہو گئے، سن کر نیک ہو گئے، چل کے نیک ہو گئے، پکڑ کے نیک ہو گئے، مسجد میں داخل ہو کے نیک ہو گئے، حاجی نمازی ہو کے نیک ہو گئے. یہ نیکی جو ہے یہ عمل کی نیکی ہے. علم کی نیکی ہوتی، علم کی نیکی ہوتی تو میرا فعل جو ہے وہ علم والا ہوتا، میرا فعل جو ہے وہ عبادت ہوتی. اور عبادت میں اپنے اللہ پروردگار کی وہ حمد و ثنا کرتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے نے مجھے عطا فرمائی ہے. کس میں عطا فرمائی ہے یہ کبھی نہیں ہم نے سوچا. تعلیم میں عطا فرمائی ہے، تزکیے میں عطا فرمائی ہے. تعلیم میں، تزکیے میں عمل عبادت کا نہیں ملتا، عبادت کا علم ملتا ہے. پھر وہاں آنکھ نہیں ہوتی، کان نہیں ہوتا، زبان نہیں ہوتی،
وہاں بے عیبی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو عبادت کا علم دیا جاتا ہے تو ان تعبد اللہ کا انک تراہ، وہ پھر اللہ پروردگار کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو سن رہا ہے، اللہ سے بول رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندے کو عبادت میں دیتا ہے، تو عبادت کا علم عطا کرتا ہے، اور عبادت کے علم میں اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ اس کو باتیں نہیں دیتا، اس کو کان نہیں دیتا، اس کو زبان نہیں دیتا، یہ تو امی ابے نے دی ہوتی ہیں۔ اللہ کا بندہ اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں اسے عبادت کا علم دیتا ہے، اور جب وہ عبادت کے علم میں اپنے اللہ پروردگار کو گویا دیکھتا ہے، گویا سنتا ہے، گویا بولتا ہے، اب اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ اسے محبت کر رہا ہے، اللہ اس سے یحببکم اللہ محبت کرتا ہے۔ اب اللہ پروردگار نے پہلے محبت کی تو اپنی عبادت کے علم کو عطا کیا جو کہ اللہ کے بندے نے دیا، اب اللہ پروردگار نے اس سے عبادت میں محبت کی تو اب اپنے بندے سے اسے اللہ کے بندے کی ذات جو ہے اس میں جو صفات اللہ نے رکھی ہیں اب اس سے علم اللہ دیتا ہے، افعال سے عبادت کا علم اللہ کا بندہ دیتا ہے، اپنے افعال سے عبادت کا علم دیتا ہے۔ اب اللہ پروردگار نے بندے میں جو صفات اپنی تخلق بھی اخلاق اللہ میں رکھی ہوئی ہیں اس میں پھر اللہ اپنی صفات کا علم دیتا ہے، اپنے مشاہدے کا علم دیتا ہے۔ امی ابے سے دو چیزیں ہوتی ہیں معرفت میں، سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ امی ابے سے ایک اولاد کو عمل ملتا ہے، جو امی ابا عمل کرتے ہیں نا وہی عمل اولاد کرتی ہے، وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، جاگتی ہے، تو اولاد بھی یہی عمل سارے کرتی ہیں۔ اور ایک ماں باپ کی صفات سے نا اسے فعلی صفات کے علم میں عطا ہوتی ہیں۔ امی ابا جا کے بن جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر امی ابا کو ایک دن موت آ جاتی، اس کو بھی موت آ جاتی۔ جو صفات ماں باپ کی ہیں وہی صفات اس کو مل جاتی ہیں۔ جب عمل ملتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کھانا پینا وغیرہ، سونا وغیرہ یہ سارا شروع کر دیتا ہے، اور جب صفات کا علم ملتا ہے تو جو ابا جی ہوتا ہے وہی ابا جی ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی سارا اسے پتہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے امی ابے کو نہیں جانتا کہ امی ابا کیا ہے، وہ صفاتی ہوتا ہے، وہ علمی ہوتا ہے، عملی جانتا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں فرق ہے۔ جب کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے تو عیب میں ہوتا ہے، مخلوق ہوتا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، ہمیشہ سے اللہ پروردگار علم ہی علم ہے، علم نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ علم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی آلے کا محتاج نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوا ہوتا، اس نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار نے دیکھا ہے لیکن آنکھ سے نہیں دیکھا، سنا ہے لیکن کان سے نہیں سنا، بولا ہے لیکن زبان سے نہیں بولا، علم سے بولا ہے۔ علم ہمیشہ سے ہے، علم نے پیدا کیا، پیدا نہیں ہوا۔ ہم اللہ سے ہیں، ایک اللہ پروردگار کی عبادت کا ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے، ایک اللہ کی صفات سے، اللہ کے بندے کی صفات سے ہمیں اللہ پروردگار کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا علم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ ہمارا مشاہدہ کرتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہم اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب پھر ہم علم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے نہیں اللہ کو دیکھا جا سکتا، کانوں سے نہیں اللہ کو سنا جا سکتا۔ یہاں تو ہے کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ،
کہ میرے بندے کی اتباع کرنا، میرے بندے کی اتباع میں تمہیں عبادت کا جب علم ملے گا تو میری عبادت حمد و ثنا وہ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے جو میں اپنی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور جب میری صفات کا، میرے بندے کی صفات کے علم سے تمہیں علم الہی کی عطا میری ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، میرا مشاہدہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ جو میں ہوں نا، علم سے دیکھتا ہوں، علم سے سنتا ہوں، علم سے بولتا ہوں، تم بھی وہی سارے کا سارا علم سے کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ ہیں وہ بڑی بڑی عطائیں۔ اور جب تک کسی کو محبت کا پتہ نہیں ہوتا کہ محبت کیا ہے، منافقت کیا ہے، اس کی کیا بات ہم کریں؟ وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی بات کی جائے، وہ تو لائق ہی اس کے نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ ذکر تو ہے ہی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کا اور اللہ کا، اس کے علاوہ تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ جب محبت میں منافقت ہو تو وہ محبت خالص نہیں ہوتی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں وہ غیر کی عبادت شامل ہو جائے تو وہ عبادت خالص نہیں ہوتی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں غیر کا علم یعنی عیب آ جائے تو وہ شیطان ہوتا ہے، وہ کوئی مزہ نہیں ہوتا، وہ کوئی رحمت نہیں ہوتی، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ان تین چیزوں کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا جانا ہے کہ عیب کیا ہے، عیب کیا ہے، عیب مخلوق ہے۔ بے عیبی کیا ہے، بے عیب کون ہے؟ اللہ جو پیدا کرتا ہے۔ عیب ہمیشہ پیدا ہوتا ہے، عیب ہمیشہ پیدا ہوتا ہے۔ آنکھ نہیں ہے اس لیے پیدا کی گئی ہے، کان نہیں ہے اس لیے پیدا کیا گیا ہے، زبان نہیں ہے اس لیے پیدا کی گئی۔ جو چیز نہیں ہوتی ہے نا اسے پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ پیدا کرنے والا وہ ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا جاتا ہے، اور وہ پیدا نہیں ہوا، ہمیشہ سے پیدا ہی کرتا آیا ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو علم ہی بولتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو علم ہی سنتا ہے، اور جب وہ جیتا ہے تو علم ہی جیتا ہے۔ نہ اس میں عیب ہے، موت ہے، نہ اس میں عیب ہے، اور نہ وہ عیب میں دیکھنے والا ہے، نہ عیب میں سننے والا ہے۔ اس میں تین چیزیں ہیں، وہ محبت کرتا ہے، وہ معبود عبادت کیا جاتا ہے، اور وہ ابدی زندگی دیتا ہے، ابدی زندگی دیتا ہے۔ ابدی زندگی میں وہ علم کی عطا کرتا ہے، ابدی زندگی میں دو زندگیاں دیتا ہے، ایک اللہ پروردگار کی عبادت کے لائق کر دیتا ہے، عبادت کا علم دیتا ہے، اور دوسری چیز ابدی زندگی میں اپنے بندے کی صفات اور اپنی صفات کے مشاہدے والا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ عطائیں۔ آج تک اگر کسی نے اللہ کو جانا نہیں ہے تو مانا کیسے ہے؟ جاننے والا ہے کہ جب اس کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی زندگی میں فتح بھی ہونی ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ عبادت کے قابل اللہ کے بندے نے اسے تعلیم تزکیہ دے کر کیا ہوتا ہے، اس کے قلب کو صفائی دی ہوتی ہے، اسے پاکی کا علم وہ دیتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جب کمائی کرنے جانا تو کمائی حلال کرنا، اور پھر بکرا جب خرید کر لانا تو وہ حلال ہوگا، وہ حلال کی تمیز دیتا ہے، حرام کا ترک کرواتا ہے۔ اور جب وہ حلال حرام میں پاکی اور صفائی کی تعلیم دے دیتا ہے تب وہ عبادت کرواتا ہے۔ عبادت میں پھر عبادت کی جو تعلیم ہے جسے ہم حمد و ثنا اللہ کی کہتے ہیں، پھر وہ حمد و ثنا پاکی صفائی کی تعلیم دینے کے بعد وہ بتاتا ہے۔ اور جب تک حلال کو حلال اور حرام کے ترک میں اسے حرام نہیں چھڑوا دیتا، حمد و ثنا کیسے؟ التحیات للہ والصلوات کیسے؟ الحمد شریف کیسے؟ اس لیے دو چیزیں اللہ کے بندے کے پاس ہوتی ہیں، اور جو ان دو چیزوں کو اول آخر جس طرح دی گئی ہیں نہیں دیتا، اسے کیا پتہ سنت کیا ہے؟ اللہ کے بندے کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں، ماں باپ کے بغیر تو اولاد ہوتی نہیں۔ وہاں دو ہیں اور یہاں ایک ہے، وہاں دو اس لیے ہیں کہ جوڑا بنایا گیا ہے،
اور یہاں ایک اس لیے کہ امام ایک ہی سامنے ہوتا ہے. امام نے کدھر لے کے جانا ہے؟ ایک اللہ کی طرف لے کے جانا ہے. جوڑے نے کس کی طرف لے کے جانا ہے؟ جنت میں اولیاء اعظام، اللہ کے محبوب، اللہ کے ساری مخلوق اس کی طرف لے کے جانا ہے. آدم علیہ السلام ہوا کی طرف لے کے جانا کہ وہاں سے ہم آئے ہیں. اس لیے وہاں جوڑا ہے کہ مخلوق دکھائی جائے گی، اور جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھایا جائے گا ادھر ایک ہی چاند ہے، ایک ہی سورج ہے. وہاں جوڑے بوڑے ختم ہیں. وہاں جا کے اگر جوڑا کسی کو نظر آ جائے، منافقت بھی نظر آ جائے اور محبت بھی نظر آ جائے، وہ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. تعلیم بھی نظر آ جائے، تزکیہ بھی نظر آ جائے، پھر عیب بھی نظر آ جائے، ایسے نہیں ہے. اور جدھر اللہ پروردگار کی صفات بھی نظر آ جائے اور اپنی صفت بھی نظر آ جائے، صفات نظر آ جائیں، وہاں اللہ کی صفت نہیں ہے. ایک ہونا ضروری ہے. یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں یا غیر اللہ والے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا شرک ہے باقی سارا توحید بھری ہوئی ہے. وہ تھوڑا سا شرک جس کو دیکھا تھا وہ شیطان سارے کا سارا ہی ہو گیا ہے، اور باقی میرے تیرے جیسے جو سارے ہی ہوتے ہیں ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے. کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. اس نے کلمے بھی بہت پڑھے تھے، بس ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا. دیکھ لو قیامت آ جائے گی اس کو معافی نہیں ملے گی، قیامت کے بعد بھی اس کو معافی نہیں ملے گی. یہ کیا وجہ ہوئی ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ منافقت بھی ہو اور محبت بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا علم بھی ہو اور پھر جہالت بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ عبادت بھی اللہ کی ہو اور پھر کفر اور شرک کی عبادت بھی کی جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اس بات کو پڑھیں. قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے نا تو پھر کیا کریں؟ فاتبعونی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ چھوڑیں. یہ اتباع ہے جو ہمیں اخلاص دیتی ہے. یہ اتباع ہے جو ہمیں اللہ پروردگار کی وہ عبادت دیتی ہے جو اللہ اپنی عبادت چاہتا ہے کہ یہ کی جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، پیار ہے، جو ہمیں اللہ پروردگار کی صفات میں تخلق باخلاق اللہ اور رنگ کے رکھ دیتی ہے. اور بس پھر ہم ہوتے ہیں اور ہمارا محبوب اللہ پروردگار ہوتا ہے. پتہ نہیں کدھر ہم نے پڑھا جا کے، سمجھ میں نہیں بات آتی. قانون ہے کہ گالی جو ہے جرم نہیں ہے. تھانے میں چلے جاؤ نا، ماؤں بہنوں کی اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اس پر ریٹ نہیں دائر ہوتی، اس پہ کوئی قانون نہیں ہے جو اس کو سزا دلوائی جائے. کئی بڑے ہوتے ہیں نا سورما ٹائپ کے، وہ تھانے داروں پر، ڈی آئی جی پر، ان پر بھی مطلب ریٹ کر دیتے. کہتے ہیں نہیں، قانون میں یہ گالی جو ہے جرم نہیں رکھا گیا. اچھا یہ اگر قانون میں یہ جرم نہیں رکھا گیا تو یہی جرم جو ہے فوج کے اندر ایسا گالیاں دیتے ہیں، اللہ میری توبہ، بندہ حیران رہ جاتا ہے. کیوں؟ ادھر بھی قانون میں جرم نہیں ہے اور ادھر فوج میں بھی قانون میں جرم نہیں ہے. یہ اچھا اگر یہ جرم نہیں ہے تو ایک غریب آدمی ہے جس پر قانون لگتے بھی نہیں لگتے. کیوں؟ پتہ نہیں اس نے بیچارے نے غربت میں، جہالت میں وہ جو جرم کیا ہوتا ہے تو دین اسلام میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس میں کیا ہے. پی ایچ ڈی کو اور جاہل کو نا ایک کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا. کئی ایسے جرم ہوتے جو جاہل کو چھوڑ دیے جاتے ہیں، یار جاہل ہے، اس کو کس کس کے مطلب ہاتھ کاٹیں، یہ مصیبت کا مارا ہے، کس کس کو یہ سزا دیں. لیکن وہ جس پر بس چلتا ہے اس کی میرا خیال داڑھی بھی مونڈ دی انہوں نے، اور اسے وہ چھترول میرا خیال کی ہوگی کہ حالانکہ وہ ہے تو بڑا گبرو سا، لیکن وہ چھترول کی کہ بس اللہ ہی اللہ. بھئی اگر جرم نہیں ہے تو اسے جرم بنا دو. یہ نہیں کہ گالی دینا کوئی اچھی بات ہے، نہیں، بہت بری بات ہے، لیکن قانون بنا دو اس کو. سارے جو گالیاں یہ بڑے بڑے دینے والے ہیں یہ بھی قانون کے تحت آ جائیں. وہ لیکن ادھر قانون کب بنائیں گے؟ وہ تو آئین جو بنا ہوا ہے
جس میں ساری باتیں یہ جو آج یہ کر رہے ہیں ہے ہی نہیں، بلکہ غداری ہے، پھانسی کی سزا ہے۔ انہوں نے ان کو کچھ نہیں سمجھا، ایک ہی بات ان کے ذہن میں آئی ہوئی ہے کہ ہم محافظ ہیں، اور ان کی حفاظت پتہ کیا ہے؟ جس طرح ہم کہیں وہ حفاظت ہے۔ کدھر جائیں بتاؤ؟ جانو اس بات کو، جرم جانو کیا ہے، یہ ہے وہ باتیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ 3 چیزیں نہیں بولنی ہم نے۔ محبت، اللہ جب کرتا ہے تو اللہ کی محبت میں پھر ہمیں عبادت ملتی ہے، اللہ کی محبت میں ہمیں اللہ پروردگار کی صفات کے رنگ میں اللہ کا مشاہدہ ملتا ہے، صفات کے علم میں اللہ پروردگار کے مشاہدے کے ہم قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا کرنا بھی نہ۔ جب اللہ کے بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، تو یہ محبت آپ کو خود بتاتی ہے، اس کے ساتھ رہنے کو دل کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ اور جب اللہ کے بندے سے محبت نہیں نہ ہوتی، پھر محبت جب نہیں ہوتی، تھوڑی سی بھی محبت نہ ہو، تو بس وہ تھوڑی سی جو محبت نہیں ہے نا، بس یہی منافقت ہے۔ تھوڑی سی عبادت نہ ہو، یہی کفر اور شرک ہے۔ تھوڑا سا بھی اللہ پروردگار سے بندہ ادھر ادھر ساتھ ہونے میں کسی اور کے ساتھ ہونا چاہے نا، بس یہی سمجھو ساتھ نہیں ہے۔ ٹوٹلی بندہ اللہ کا ہے، ٹوٹلی عبادت اللہ کی ہے، ٹوٹلی محبت اللہ کی ہے، للہ رب العالمین، سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اتنی سی بات بھی غیر کے لیے ہو جائے نا، تو کہو ہے ہی نہیں، قسم خدا کی یہ کہو کہ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی رسول یہی کہتے چلے گئے، اللہ تیری محبت ہم میں نہیں ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ وہ جو محبت اپنے میں دیکھتے تھے وہ نہیں انہیں اللہ کی لگتی تھی پوری۔ ڈرتے، یہ اس کا نام تقویٰ ہے، اس کو ڈر کہتے ہیں، کہ کر کر کے بھی ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر، کتنا مزہ آتا ہے، کر کر کے بھی ڈرتے رہنا۔ کیوں نہ ڈریں ہم اپنے اللہ سے؟ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہمیں ماں باپ سے محبت ہے، اور یہ محبت کے تقاضے ہیں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے۔ اللہ پاک تو ہم پر بے بہا رحمت فرما، ہمیں منافقت کے ذرے سے بھی نکال دیں، ہمیں غیر کی عبادت کے ذرے سے بھی نکال دیں، ہمیں غیر کے مشاہدے کے ذرے سے بھی نکال دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔